منظر حسین اختر صاحب، آپ پاکستان کے معروف شاعر ہیں، دانشور ہیں۔ پاکستان میں رواداری کس طرح ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ عارف صاحب۔ مجھے اپنے والد محترم جناب اختر حسین جعفری صاحب کی نعت کے کچھ مصرے یاد آ گئے۔ وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی۔ وہ نظم ہے ان کی کہ تنک مزاجوں لباس نہ آشنا رواجوں کی سلطنت میں، تنک مزاجوں لباس نہ آشنا رواجوں کی سلطنت میں، وہ صاحب جامہ و ردا تھا، وہ نرم لہجے میں بولتا تھا۔ تو یہ کی لائن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہترین، وہ اخلاق کے بہترین درجے پر تھے۔ کیا رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق دیا، نمونہ پیش کیا، لیکن آج ان کے ماننے والے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ عارف صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹس اس کی۔ ٹھیک، جو تعلیمات ہمیں دی گئیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں؟ اس میں جو تھیوری ہے اس کو لے کر آگے چلنے والے خاص حد تک لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، جنہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو جو وقت گزرتا گیا، ذاتی مفادات اور ذاتی مصلحتیں وہ جو ہے ان کو فوقیت جو ہے وہ اس کو لوگ پریورٹی دیتے رہے، اور جب خود غرضی آ جائے، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ آپ خود غرضی اور لالچ جو ہے یہ بنیاد اپنے مفادات کی جو ہے نا لوگ نگہداشت کرتے ہیں، اصولوں کی پاسداری کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ منظر اختر صاحب جی، تعلیم لوگوں کو بدلتی ہے، سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام ہم لوگوں کو بدل کیوں نہیں رہا، بہتر کیوں نہیں بنا رہا، ہمارے اندر رواداری پیدا کیوں نہیں کر پا رہا؟ جس طرح ہے نا کہ کہتے ہیں جی گفتگو کس کے لیے ہے، ان کا جی گفتگو اس کے لیے ہے جس کو جستجو ہے۔ جب تک ہمارے اندر خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی تو جتنی مرضی تعلیم ڈگریوں کے نام پہ ہم لوگ خود بھی حاصل کر لیں، اپنے بچوں کو بھی بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھا دیں، تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ سب سے بڑی بنیادی جو ہے وہ ہمارے یہاں کا طبقاتی نظام ہے، ایک احساس محرومی جو لے کر گراس روٹ لیول سے، اور اس کے بعد عمرہ اور جو غربا ہیں ان کے بچوں کا جو ایک تفاوت ہے، جو فاصلہ ہے، وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے، ایک احساس محرومی ہے، تو وہ ایک رد عمل کے ساتھ جو ہے نا بچے بڑے ہوتے ہیں وہ، اور زیادہ تعداد بھی جو میجورٹی ہے انہی لوگوں کی ہے۔ تو یہ جو اب جو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک رد عمل کا معاشرہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ تنگ دستی ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے، ایمان دوسرے دروازے سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی داخل کر کے انہیں ایمان سے دور کر دی ہمارے ارباب اختیار نے۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو غریب لوگ ہیں جی وہ ایمان سے فارغ ہیں، اور جو ہمارے امیر لوگ ہیں ان کے ہاں ایمان موجود ہے۔ جی، میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تفاوت ہے، جو چند لوگ جو ان وسائل پر قابض ہیں، جو ایک یعنی لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں پر بھی اگر کوئی چیز بڑے ایک شدت کے ساتھ پائی جا رہی ہے، کنوکشن کے ساتھ پائی جا رہی ہے، وہ بھی یہی طبقہ ہے۔ لیکن گڑبڑ یہ ہے اس میں کہ معاشرہ جو ہے وہ مثالی نہیں رہا، جس میں مثالی معاشرے کی ہمیں تلاش ہے، یا ایک مثالی معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دیا تھا کہ یہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، مواقع سب کے لیے برابر ہوں گے، تو نہ مواقع برابر ہے سب کے لیے، نہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس سلسلے میں جب یہ آپ نے عدم رواداری کی بات کی ہے نا، ہمارا بنیادی موضوع عدم رواداری ہے۔ جی ہمارا بنیادی موضوع جو ہے مذہب کی حقانیت نہیں ہے اس وقت، تو عدم رواداری کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ جی، ریاست کا جو ہے براہ راست مذہب سے یہ تو تعلق ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے جن کی جو بھی عقائد ہیں ان کے، اس میں اس کو وہ اپنے رسومات، اپنے مذہب کو فالو کرنے میں وہ آزاد ہیں۔
ادروائز اسے کسی خاص پارٹی کا یا کسی خاص ازم کا اسے حصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایڈمنسٹریٹو جو صورت ہے گورنمنٹ کی, اس میں اس کی جو کہتے ہیں دی اتھارٹی آف دا لینڈ ہیز ٹو بی اسرٹڈ. جو لینڈ کی اتھارٹی آف دی گورنمنٹ جو ہے نا, اسے اسرٹ کرنا چاہیے, اسے پریویل کرنا چاہیے. منظر صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے ریاست کو مذہبی بنایا ہے, ہم نے اس سے فائدہ کیا پایا ہے, کیا حاصل کیا ہے ہم لوگوں نے جو مغرب نے حاصل نہیں کیا؟ بات یہ ہے جی کہ ہماری ضرورت تھی کہ کیونکہ ہندو اور مسلمان کا جو اب آپ نے پارٹیشن پہ بات کر رہے ہیں, تو پارٹیشن اس لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ آج جو وہاں پر جو مسلمانوں کا حال ہے وہاں پہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, اور جس طرح وہ ان پر مظالم ڈھائے گئے ہیں گجرات میں, اور یہ جو مودی جو اس وقت جو ہے ان کا پرائم منسٹر ہے جس سے انتہا پسندی کا وہ شکار ہے, اور جو کچھ نے کیا, دیکھیں اپنے ملک کے لیے تو بہتر ہے, ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں, وہ علیحدہ بات ہے, اپنے ترقی کر کے وہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا وہ اور بات ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ کہیں رواداری یا کہیں برداشت نظر نہیں آ رہی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں 2-3 ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں, آپ نے بھی یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی, کہ وہاں کا جو سپر سٹار شاہ رخ خان ہے اور وہاں کا جو سپر سٹار سلمان خان ہے اور عامر خان جو ہے, وہ جا کے اپنی سروائیول کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی بھی آ گئی ہو, وٹ ایور اٹ از, لیکن بہرحال وہ بچوں کو ساتھ جا کے گنیش بابا کے آگے اور مندروں میں آگے جا کے وہاں جا کے وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی ماحول ایسا ہے. کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کی سٹارز کی فلموں پہ, مسلمان سٹارز کی فلموں پہ پابندی لگ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم یہاں ریلیز نہیں ہونے دیں گے. بال ٹھاکرے سے یہ کام شروع ہوا اور آج دیکھیں معاملہ کہاں چلا گیا. تو انتہا پسند تو خیر ہر جگہ بھی موجود ہے, ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ انتہا پسند لوگ ہیں. اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب جو ہے نا, اس کا کام تو لوگوں کی تہذیب کرنا ہے, لیکن لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہاں سے جو گفتگو کے لیے جو اس کی جستجو کرتا ہے, لوگ پریپیئرڈ نہیں ہے اس وقت جو ہے اس احساس محرومی کے رسوخ کی وجہ سے یہ جو ہے عدم تحفظ کے شکار ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم اگر بہت پیچھے نہ جائیں 47 پہ, آج کی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یوٹیلیٹی بلز دیکھ لیں, ٹھیک ہے. منظر صاحب باقی دنیا کے حالات پہ اگر ہم جائیں گے بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی اہل حدیث ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری بقا کو مسئلہ ہے. اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو کرسچینٹی کی ہم بات کریں, وہاں بھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان وہ خوفناک ان کی آپس میں انہوں نے وہ کیا ہے, ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون ریزی ہوئی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی شاید ہمارے معاشرے سے بھی آگے کا معاشرہ تھا وہ. اچھا, جہاں تک رہ گئی بات, پھر ہم واپس اپنے اسی نقطے پہ واپس آ جاتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے لوگوں کو لانا ہے اس دائرے میں, برداشت کے دائرے میں, تو احساس محرومی نکال دیں, احساس محرومی نکال دیں, ان کو تعلیم کے یکساں مواقع دیں, ان کو عدم تحفظ کی جو احساس ہے اس سے باہر نکالیں. تو یقین مانیں لوگ جو ہے, اور مثال کے تو چھوٹی سا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں ایک جگہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جی کہ نیوزی لینڈ میں اگر آپ سڑک پہ ہزاروں لاکھوں ڈالر بھی پڑے ہوئے تو کوئی آدمی ہو سکتا نہ اٹھائے اسے. منظر صاحب آپ احساس محرومی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ احساس محرومی ہے ایک کرسچن کے اندر, ہندو کے اندر, کہ وہ تمام تر صلاحیتوں قائدانہ خوبیوں کے باوجود بھی پاکستان میں قیادت نہیں کر سکتا. مثلا وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, وہ پرائم منسٹر نہیں منتخب ہو سکتا, وہ آرمی چیف نہیں بن سکتا. تو آپ اس احساس محرومی کا کیا کریں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ یہ انہوں نے آئین کا کنسٹرکشن اس طرح کی ہے, تو بہرحال میں ذاتی طور پر اگر میری رائے پوچھی جائے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہر آدمی کو ایکول جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.